محترم دوستوں وکلا صاحبان، ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر کیا تھا وکالت کے ابتدائی ایام میں کیسے کیا ٹپس ہیں ایسے کہ آپ ایک کامیاب وکیل بن سکیں، سکسیسفل وکیل بن سکیں۔ تو مختصر میں پچھلے لیکچر کا جو ہم نے پہلی قسط میں کیا تھا اس کو میں دہرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے 36 سال کی وکالت میں سیکھا، مجھے 36 سال وکالت میں ہو گئے، تو وہ میں اس کا کچھ حصہ جو مجھے آتا ہے وہ میں دہرا سکوں، دے سکوں، اپنے آنے والے وکلا کو دے سکوں۔ تو لیکچرز کا یہ سلسلہ، ٹیچنگ کا یہ شوق جو ہے وہ لاء کالج میں بھی پڑھا کے پورا کرتا ہوں اور لیکچرز کے ذریعے بھی پورا کرتا ہوں۔ تو آپ ہمارے اس یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں، کمنٹس دیں کہ آپ کو کیسا لگا، جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا کیا کوئی صلہ بھی مل رہا ہے کہ نہیں، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو آپ کا بھی وقت بچاؤں، اپنا بھی، تو ضرور کمنٹس کیجئے گا اور اپنے مختلف دوستوں کو بھی بھیجیں اور مختلف گروپس میں بھی اس کو شیئر کریں، اور اس کو سب سے کہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس کو دیکھ سکیں۔ اچھا، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قابلیت، ذہانت، یہ تو خدا داد چیزیں ہیں جو خدا داد کی طرف سے خدا کریم کی طرف سے ہوتی ہیں، آپ اس کو مزید نکھار سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صلاحیت۔ صلاحیت یہ ہے کہ آپ میں اس پروفیشن سے متعلق قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی تھرمامیٹر تو بازار میں ملتا نہیں کہ کسی شخص کو لگائیں ہاں بھی تم ڈاکٹر بننے کے قابل ہو، تم انجینئر۔ ایک روٹین میں ہم نے تعلیمی ایک تو معیار مقرر کیا ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تو رٹ کے بھی نمبر آ جاتے ہیں، وہ نمبرز کی بنیاد پر ہے، ریٹن ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہے۔ انٹرویو اور پوچھنا اور ان کو بتانا، ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے جسے کہتے ہیں کیریئر کونسلنگ، کہ پتہ چلائیں کہ بچے میں کس پروفیشن کا شوق ہے، لیکن آپ کو یہ خود دیکھنا پڑے گا۔ میں اس کے لیے میرے نزدیک اس کے لیے ایک تجربہ، ایک بیرومیٹر میں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کرنے سے آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو، تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ تھکاوٹ ہو لیکن آپ تھکاوٹ کو اگنور کر کے بھی اس کام کو کرنے میں آپ کا دل کرے، تو وہ سمجھیں کہ آپ کو اس پروفیشن کا شوق ہے، یا اس پروفیشن سے آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوں، لوگ آپ کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہوں اور آپ کو خود بھی اچھا لگ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پروفیشن کا شوق ہے۔ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے اور آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اس میں کوئی نام بنا سکتا ہوں، اور لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ ہاں بھئی آپ میں آپ کے ریزلٹس، آپ کی اپریسیشن لوگوں کے ذریعے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی وکالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم کچہری میں دینا چاہیے۔ اب دیکھیں، سیٹ پہ بیٹھنے کی شروع میں بہت بوریت ہوتی ہے، اس کی وجہ کہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، استاد اتنا سینئر بتاتے نہیں ہیں، پھر آپ کو ڈسکریج ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک رجحان ہو گیا کہ ہم فوراً وکیل بن جائیں، ایک جادو کی چھڑی ہو اور ہم ایک نامی گرامی اعتزاز احسن، حامد خان اور اے کے بروہی اور اس لیول کے ہم وکیل نہیں۔ وقت لگتا ہے۔ ہم جب ان کی پڑھتے ہیں ان کی لائف ہسٹری، تو انہوں نے کتنا وقت گزارا، ان کے ابتدائی ایام کتنے مشکل تھے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم سال 6 مہینے میں بہت بڑے وکیل بن جائیں، اور پھر کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت کمائی بھی شروع کر دیں۔ لیکن کما تو آپ بہت لیں گے، آپ ڈاکو بن کے بھی بہت کما سکتے ہیں، آپ فراڈیے بن کے بھی بہت کما سکتے ہیں، آپ بزنس میں بھی بہت کما سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بہت زیادہ کمائی کے پوائنٹ آف ویو سے اس پروفیشن میں نہ ہے، لیکن گزارا تو آپ کر لیں گے، بطور ٹیچر بھی کر لیں گے، بطور دکاندار بھی کر لیں گے، لیکن ایک اپنی مرضی، ایک اپنی جو اندر کا ایک صلاحیت ہے نا کہ میں نے منوانا اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو، اس کے لیے بعض اوقات قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس پروفیشن میں، خاص طور پہ وکالت کے پروفیشن میں، وہ قربانی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ آپ کو بعض اوقات 1-2 سال لگ جاتے ہیں۔ کچھ وقت ہمارے دوست آتے ہی 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنا کمانا ہے 1-2 سال کے اندر۔ پھر کمانے کے بہت طریقے ہیں، میں وہ طریقے تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے پیسے نکلواتے ہیں، کس طریقے سے ججوں کو، عدالتوں کو بیچتے ہیں۔ بہرحال چھوڑ دیجئے۔ ایک اچھا وکیل جس کو پیٹھ پیچھے بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں یار نہیں وہ وکیل تھے، بڑا قابل وکیل ہے، تو وہ آپ کا حاصل وکالت ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وکالت کے آداب کیا ہیں۔
آپ جب تک ان آداب کو نہیں بتاتے، عدالت میں کوئی سینئر وکیل آ گیا ہے تو آپ نے اس کے لیے جگہ دینی ہے، آپ نے سینئر وکیل کو احترام دینا ہے، آپ نے اپنے کولیگز کو احترام دینا ہے، اپنے کلاس فیلوز کو احترام دینا ہے، اور وکالت کا کوٹ پہن کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو آپ لا کالجز میں کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ نے کالا کوٹ پہن لیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے 36 سال ہو گئے وکالت میں آج بھی ایک دن بھی سول ڈریس میں کچہری نہیں گیا، ہائی کورٹ نہیں گیا۔ ہائی کورٹ میں ہفتے کے دن، سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ہفتے کے دن عدالتی کام نہیں ہوتا، اور اکثر سپریم کورٹ کے وکیل ہفتے کے دن پرائیویٹ ڈریس میں سیشن کورٹ جاتے ہیں۔ میں کبھی سیشن کورٹ کیا، کبھی مجسٹریٹ کے کورٹ میں بھی کبھی بغیر یونیفارم کے نہیں گیا۔ بہت گرمی بھی ہوئی تو کوٹ اتار کے سیٹ پہ رکھ لیا، لیکن جیسے ہی عدالت میں داخل ہوئے کوٹ پہن لیا، اور عدالت سے جیسے ہی نکلے شدید گرمیوں میں کوٹ اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن یونیفارم کے بغیر کبھی میں کچہری یا عدالت میں داخل نہیں ہوا۔ یہ وکالت کے آداب میں شامل ہے۔ بہت زیادہ تیاری، اتنی تیاری کریں ابتدائی ایام میں کہ کہتے ہیں نا مت مار دیں۔ اپنے کیس کے واقعات آپ کو زبانی یاد ہو، ایک کاغذ پہ، 2 کاغذ پہ شروع کے، آپ کے پاس تمام ایک ڈائری میں یا لکھا ہوا ہو آپ کے تمام مقدمے کے واقعات، متعلقہ قوانین، کیس لا۔ اتنی تیاری آپ کو پھر بعد کے دنوں میں اتنی زیادہ تیاری نہیں کرنے کا موقع ملے گا۔ تیاری کا لیول آپ کا تجربہ کمپنسیٹ کرے گا وقت کو، کہ پہلے آپ 2 گھنٹے میں جس کیس کو تیار کرتے تھے، 10 سال کے بعد پھر آپ اسی کیس کو آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں بھی تیار کر لیں گے۔ لیکن محنت کا بعض اوقات بہت کنٹسٹڈ کیس آ جاتا ہے تو 40 سال کی وکالت میں بھی آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں کیس کی تیاری، کیونکہ پھر بہت ٹیکنیکل اور بڑے پیچیدہ کیس آتے ہیں تو اس پہ بہت وقت لگتا ہے۔ تو شروع میں آپ کو اگر محنت کرنے کی عادت پڑے گی تو تب آپ کو بعد میں بھی اس کی عادت پڑے گی۔ جیسے سیٹ پہ بیٹھنے کی عادت ہے، کئی ہمارے نئے نوجوان وکیل ہیں، لائبریری میں تو چلیں بیٹھے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے ٹائم کی، لیکن آپ کنٹین میں بیٹھ کے اگر گپوں میں کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، گپیں مار رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے، وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ ابتدائی وکالت میں آپ کے پاس ٹائم نشتا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ گپیں ماریں۔ ہاں، بار روم میں جائیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ گپ شپ کریں، ریفریش کریں، چائے پئیں، پھر واپس عدالت میں آ جائیں۔ سیٹ پہ کوئی کام نہیں ہے، عدالت میں جا کے نئے پوائنٹس لکھیں نوٹ بک میں۔ اس کے بعد آپ اگر جونیئر وکیل ہیں، ابھی آپ کے اپنے کی بریف نہیں ہے، اور اپنے اگر ابتدائی بریف ہیں بھی صحیح، تو پھر آپ کا دوسرے مخالف وکیل کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ عدالت میں آپ کے جو ایک مقرر کا انداز، میں کہتا ہوں نا کہ ایک اچھے وکیل کو قابل ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈیبیٹر ہونا چاہیے، ایک اچھا سیاستدان ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح چیزوں سے کھیلنا ہے، اس نے کس طرح ماحول سے، کلائنٹ سے، سرکاری اہلکاروں سے اس نے کراس ایگزامینیشن میں چیزیں، سیاست سے مراد یہ نہیں کہ ہیر پھیر کرنی ہے، نہیں، اس کو پولیٹیکلی مووز کا پتہ ہو کہ جب اس کے پاس کوئی پولیٹیکل کیس آئے تو اس کو پولیٹیکل مووز کا پتہ ہو کہ لوگ پولیٹیکل مووز کیسے چلتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک اچھا نفسیات دان ہونا چاہیے کہ اس نے چیزیں اگلوانی ہے کراس ایگزامینیشن میں، اپنے کلائنٹ سے معلومات لینی ہے۔ بعض اوقات کلائنٹس کہتا ہے جی میرے پاس تو یہی معلومات، تو آپ اس سے کراس کوشچننگ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھی ایسا کیا ہوا، ایسا، تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہر فن، میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ایک اچھے وکیل کو ہر فن مولا ہونا چاہیے۔ ایک اچھا بولنے والا ہو، ایک روسٹرم پہ اس کا کانفیڈنس، خود اعتمادی ہو اس کی، اور اس میں ایک جج سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کا فن ہو، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنی، نہیں، جج کی آنکھوں سے آپ اس کا ذہن پڑھیں کہ یہ کس پوائنٹ پہ میرے سے متاثر ہو رہا ہے اور کس پوائنٹ پہ یہ متاثر نہیں ہو رہا۔ جس پوائنٹ پہ متاثر نہیں ہو رہا اس پوائنٹ کو چھوڑ دیں، آگے نکل جائیں۔ آپ اپنے کیس کے اپنے 8-10 پوائنٹ تو اہم تیار کریں، اس کے بعد 5-7 پوائنٹس ویک تیار کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ سب سے اچھے پوائنٹس پہلے کھیلیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے لیکن جج اس کو گھاس نہیں ڈال رہا، جج اس پہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا، تو اس کو چھیڑ کے اور پھر پوائنٹ بدل دیں۔ پھر جس پوائنٹ پہ آپ سمجھے کہ ہاں جج نے اب چمک انٹرسٹ دکھایا ہے، تو پھر اس پوائنٹ کو اتنا ایلیبوریٹ کریں، اس کا تفصیل سے بتائیں کہ جج اس پوائنٹ پہ بعض اوقات میری اپنی وکالت میں ایسا ہوتا ہے کہ میں جس پوائنٹ کو سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو میرا گولڈن پوائنٹ ہے،
لیکن جب عدالت میں اس کو بیان کرتا ہوں تو جج اس پوائنٹ پہ کوئی رسپانس نہیں دیتا. بعض کا بہت کم پوائنٹ، چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن جج اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ کلک کر جاتا ہے، اور تو پھر اسی پوائنٹ کو لے کے اور کیس جیت کے آ جاتے ہیں. تو آپ نے جج کے ذہن کو پڑھنا ہے، اس کی فیس ریڈنگ کو، اس کی آنکھوں کو. تو اس کو ایک اچھا فیس ریڈر ہونا چاہیے فیس ریڈنگ سے. تو یہ ہر فن مولا کی باتیں ہیں، لیکن یہ یکدم تو نہیں. یہ آپ میں صلاحیتیں کچھ آپ میں خدا داد ہوں گی اور کچھ آپ میں خود پیدا کرنی پڑیں گی، تجربے سے، پریکٹس سے، لوگوں کو دیکھ کے اور پھر آزما کے. مجھے شروع میں میری اپنی میڈیکل مجھے یاد آیا، مجھے میڈیکل کے پوائنٹ میں میرے ایک سینئر کو میں نے وہ سمجھایا بھی صحیح کہ جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو کاربن مونوکسائڈ بن جاتی ہے، تو وہ بہت پوائزنس گیس ہوتی ہے. تو ایک آدمی سردیوں میں کولے جلا کے کمرے میں سویا ہوا تھا، گھٹن کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ بنی، اس کے خون میں گئی، ایسا ایسا بے ہوش ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. اب میرے سینئر کو میں نے یہ تمام ایلیبوریٹ کیا، میڈیکل جورسپروڈنس بتائی، نہیں سمجھ میں آئی. تو مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ تم نے اس پہ آرگو کرنا ہے. تو جب وہ بحث کر رہے تھے تو یکدم جب اس پوائنٹ پہ آئے تو کاربن مونوکسائڈ پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اس پہ بہت تیاری کی، مجھے نہیں سمجھ آیا. یہ میرا جونیئر وکیل ہے، اس نے اس پوائنٹ پہ بڑا تیاری کرائی ہے، تو میں اس کو میں موقع دیتا ہوں، یہ آپ کو سمجھائے گا. تو یکدم مجھے موقع مل گیا اور یکدم میرے جو ہے بالکل ہاتھ پاؤں پھول گئے. لیکن وہاں مجھے کانفیڈنس کام آیا، وہاں مجھے ٹیچنگ کا ایکسپیرینس کام آیا، اور میں نے کیونکہ وہ پوائنٹ تیار کرایا ہوا تھا تو میں نے جج صاحب کو اس پوائنٹ پہ پوری تفصیلی جو ہے ڈیمانسٹریشن دی کہ جی یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. اور وہ کیس اس پوائنٹ پہ تو نہیں، باقی پوائنٹس کو ملا کے وہ کیس جیت گئے. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے میرا بھی تھوڑا بہت باریک سا برابر میرا بھی کنٹریبیوشن اس میں. تو کہنے کا بات ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا، تو آپ کو خود اعتماد، پھر آپ اس طریقے سے کورٹ میں ایڈریس کریں. آپ کا ایڈریس کا طریقہ ایسا ہو کہ جیسے ایک ڈیبیٹر کا ہوتا ہے کہ آپ عدالت کو تو سمجھا ہی رہے ہیں، لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے جو وکیل ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے کلائنٹس ہیں، وہ بھی آپ کے آرگومنٹ سے اور آپ کے سٹائل سے اور آپ کے ایکسپریشن سے وہ بھی متاثر ہیں. لیکن آپ نے ان کو متاثر کرنے کے لیے کیس آرگو نہیں، لیکن آپ نے روٹین کا سٹائل ہی ایسا بنانا ہے کہ سننے والے بھی آپ کی بات سے متاثر ہوں. تو اس بات سے بہت اچھا اونچی آواز میں بولیں کہ جج تک بات آپ کی آواز جائے بھی. کچھ لوگ روسٹم پہ کھڑے ہو کے من 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 من، وہ جج کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جتنی سمجھ آتی ہے کہتا ہے اچھا جی جائیں. اپنی بعض عدالتوں میں مائک لگے ہوتے ہیں، بعض عدالتوں میں مائک نہیں ہوتے، تو آپ کی آواز اور آپ کی ادائیگی جو ہے وہ بہت متاثر کرتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ مجسٹریٹ کی عدالتوں کا روٹین، آپ کو کسی بھی عدالت کا کیس مل جائے آپ نے وہ کرنا ہے. میں نے بتایا تھا پی آر کا کیا طریقہ ہے. آپ اپنے وزٹنگ کارڈ، وکالت کا لائسنس آتے ہی آپ اپنے جو ہے نا وزٹنگ کارڈ بنا لیں. اکثر ہمارے وکیل ہیں کہ وہ لائسنس کے لیے بھیجتے ہیں، انٹیمیشن بھیجتے ہیں تو ایڈوکیٹ کا کارڈ چھپا لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. وہ ڈریس بھی آپ اسٹوڈنٹ والا پہنے. دیکھیں کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ یار میں نے کوئی غلط کام کیا تھا اور شعوری طور پہ غلط کام کیا تھا. نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، 6 مہینے یوں گزر جاتے ہیں آپ کے اپرینٹسشپ کے، اس میں آپ اسٹوڈنٹ والی اپرینٹسشپ والی ٹائی لگائیں. آپ کو کوئی ٹوک نہ سکے، بھری عدالت میں کوئی کہہ نہ سکے کہ جی ابھی تو اس کا لائسنس نہیں آیا اور یہ وکالت والے وکیلوں والے ڈریس میں کیوں ہے. تو اس سے بھری عدالت میں آپ کا جو ہے نا وہ بنا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں، نہ بےزتی محسوس کریں تو بڑی بڑی باتیں نہ کریں. لیکن ایک وکیل کا مقام یہ ہے کہ یہ ایک درویشانہ ہے اور یہ لارڈس کا پیشہ ہے کہ جن کو دولت کی لالچ نہیں ہوتی تھی، جن کو منافقت اور اس چیزوں سے بالکل وہ مبرہ ہوتے تھے، ان کو صرف اور صرف لوگوں کی خدمت اور ایک فلسفر ٹائپ ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا جو وکالت میں آتے ہیں. اس لیے وکالت میں اب تو خیر ہمارے پروفیشنز میں بہت سارے ایسے احباب ہیں جو محنت نہیں کرتے، لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پھر لوگ کہتے ہیں. لیکن آپ اپنا انداز ایسا کریں کہ آپ کو آخری عمر میں اپنی وکالت پر فخر ہو، شرمندگی نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو کہ یار اب ہم جب دیکھتے ہیں تو اس بربادی کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہم سینئر بھی ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہیں، سب ہیں. لیکن اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں لوگوں نے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے ایسا موقع نہ دیں کسی کو کہ کوئی آپ کی وجہ سے وکیلوں پہ انگلی لگائے کہ دیکھو یار یہ وکیل تو لڑ رہا ہے، یار وکیل تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کرتا ایک وکیل ہے لیکن بدنام سارے ہوتے ہیں. 12
آپ بارروم میں بھی جائیں تو بھی بڑے وہاں پر اگر تھوڑا سا وقت گزاریں تو آپ کے بیٹھنے کا بات کرنے کا انداز ایسا سوبر اور ایسا ڈیسنٹ ہو کہ لوگ اچھا میں پی آر کا بتا رہا تھا، آپ اپنے وزٹنگ کارڈ لائسنس آتے ہی بنوا لیں اور اپنے ہر دوست واقف کو اس طرح نہ بانٹیں گے جس طرح پمفلٹ بنتے نہیں. آپ کو کوئی واقف ملا دعا سلام کریں اور باتوں باتوں میں بڑی خاموشی سے اس کو وزٹنگ کارڈ پکڑا دیں کہ یار میں اب کچہری میں وکالت میں آ گیا ہوں، تو کوئی کام ہو کوئی مشورہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگے گا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد آپ کو چھوٹے موٹے کیس آنے شروع ہو جائیں گے. اور بعض اوقات جب آپ اپنے سینئر کے ساتھ محنت کرتے ہیں نا، اس کی ہیلپ کراتے ہیں کیسز میں، تو پھر آپ کو سینئر کو بھی چھوٹے موٹے کیس آ رہے ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں بھیج دیتا ہے. تو وہ جتنا اعتماد اس کو جس جونیئر پہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ایسے چھوٹے موٹے کیس اس کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے یار فیس بھی تم رکھو، تیاری بھی میں کراؤں گا. اس لیے کہ آپ نے اس کا اعتماد حاصل کر لیا. اس اعتماد حاصل کرنے میں آپ کی محنت، آپ کا قابلیت اور آپ کے کتنا اسسٹ کراتے ہیں اپنے وکیل کو. آپ اپنے سینئر کے کیس میں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ کو اپنے بریف نہیں آتے تو آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے عزیزوں کو بتائیں. کہیں کوئی موقع ملتا ہے، کوئی واقف بنتا ہے تو دعا سلام 2-4 باتیں کر کے خاموشی سے غیر محسوس طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجئے، یہ کارڈ رکھ لیجئے. آپ کو کبھی کوئی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. اپنے تمام اہل اپنے اس شہر میں ہیں، کسی اور شہر میں ہیں، کہیں بھی آپ کے کوئی اگر ہے نا، تو آپ بالکل لاؤڈ سپیکر کی طرح، لاؤڈ سپیکر سے مراد نہیں کہ مسجد میں اعلانات شروع کرا دیجئے، اس کی مراد یہ کہ آپ میکسیمم اپنے واقفوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ بتانا شروع کر دیں. کوئی بھی نیا واقف ملتا ہے، کوئی بھی بندہ ملتا ہے آپ کو، آپ اس کو اپنا کارڈ پکڑائیں اور ساتھ یہ بتا دیں کہ لیکن یہ کام ایسی خاموشی سے کرنا ہے کہ آکورڈ نہ لگے. ٹھیک، تو یہ آپ نے پی آر بنانی ہے. پی آر آپ کو کیس بھیجے گی اور کیس کے ریزلٹس آپ کا نام مارکیٹ میں بنائیں گے. پھر جب آپ کو 25-30 آپ کے پاس کیس آ جائیں گے، 40-50، اس کے بعد میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ پہلی جو ہے 25-30 مرغیاں جو ہے وہ اکٹھی کرنا مشکل ہوتی ہیں. 25-30 جب مرغیاں اکٹھی ہو جائیں پھر وہ خود انڈے بچے دینے شروع کر دیتی ہیں. مطلب پہلے 25-30 کلائنٹس جو ہیں وہ بننے مشکل ہوتے ہیں، پھر وہ کلائنٹس بھی اپنے مزید اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کے خود بھی جو ہیں کلائنٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا نام بھی مارکیٹ میں بننے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے دوست بھی جو ہیں جو کہ اتنا نام نہیں اور آپ کا مشہوری ہو رہی ہوتی ہے کہ یار وہ زیادہ اس فیلڈ میں قابل ہے، تم پنگا نہ لو، دونوں مل کے کر لو. تو اس طرح بھی آپ کو کئی کیس آتے ہیں کہ دوست دیتے ہیں کہ یار فیس آپس میں شیئر کر لیں گے تو تم جو ہے نا یہ کیس کر دو، ہم دونوں مل کے کرتے ہیں. تو اس میں محنت آپ کی ہے، کبھی انکار نہ کریں. اسے کہیں ٹھیک ہے یار تو بھی رکھ ساری فیس، یا جو تو خوش ہوتا لے لے. آپ کو تو بریف چاہیے، تو پہلے 3 سال صرف بریف پہ آپ توجہ دیں. آپ کو بریف آئیں اور جو بریف آئے اس پہ اتنی محنت کریں. میں آدھی رات مجھے نیند نہیں آتی تھی شروع کی وکالت میں جب تک میں مطمئن نہیں ہوئے، اور بعض اوقات میں اپنی طور پہ 110% تیاری کر کے سوتا تھا. آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد آنکھ کھل جاتی تھی، اوہو یار فلاں پوائنٹ رہ گیا. پھر اٹھ کے جا کے دفتر میں بیٹھ کے، دفتر گھر کے ساتھ ہوتا تھا، دفتر کھول کے بیٹھ جاتا تھا کہ یار اس پوائنٹ پہ تیاری نہیں ہوئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شروع کے دن کی جو محنت کے دن ہیں وہ آج کام آ رہے ہیں کہ آج گھر میں بیٹھنا کرفیو جتنا لگ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مصروفیت کا سامان پیدا کر لیتا ہوں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو محنت کی جو آپ کو عادت ہے وہ آپ کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتی. اس کے بعد پھر ہے کہ روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، اپنے کیسوں سے ہٹ کے روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. کوئی سیکشن پڑھیں، کوئی کیس لا پڑھیں، کوئی نوٹس پڑھیں، کوئی اخبارات پڑھیں. آپ کو سیاست کا بھی پتہ ہو، آپ کو معاشیات کا بھی پتہ ہو، آپ کو وکالت کا، ملکی حالات کا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی ایک نوٹ بک ضرور مینٹین کریں. اس کی شروع میں لسٹ بنائیں کہ فلاں کیس کیا تھا اور میں نے اس کے نوٹس بنائے تھے، تو وہ آپ اپنی لسٹ دیکھیں اور آپ کو اگلے کیس میں پچھلے نوٹس جو ہیں کام آئیں گے. آپ کے پاس طلاق کا ایک کیس آتا ہے، آپ نے اس کو تیار کیا، اس کے بریف کو تیار کر کے سنبھال کے رکھیں، نمبرنگ بنائیں اپنے کیسوں کی لسٹ. نیا کیس آپ کے پاس 2-3 مہینے بعد طلاق کا آ گیا، اس کے تھوڑے بہت واقعات مختلف ہوں گے، آپ کا نیا کیس آپ کو تیار کرنا آسان ہو جائے گا. ضمانت کے جتنے نئے کیس آتے جائیں گے تھوڑی بہت باتیں مختلف ہوں گی تو آپ کو ہر نیا کیس ضمانت کا آپ کو آسان لگنے لگے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر وقت ایک بڑی اہم بات، آپ کو نئے وکالت کے دنوں میں کبھی بھی موقع پہ
جو ہے وہ جب تک آپ کو مکمل 100% کسی بات کا جواب نہ ہو فوراً اپنی علمیت نہ بگاڑیں کلائنٹ کے سامنے. کیوں کہ کلائنٹ بعض اوقات 3-4 جگہوں سے 5 جگہوں سے ہو کے آیا ہوا ہوتا ہے. آدھا قانون بعض اوقات کلائنٹس کو مقدمے بعض قسم کے ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی غلط جواب دے دیا تکا مار دیا تو غلط امپریشن جائے گا. آپ کو وہ آپ کے پاس ایک زمین کی جائیداد کا کیس لایا ہے, بڑی خاموشی سے پہلے اس کی پوری باتیں سنیں. آپ کو کئی جواب تو اس کی اپنی باتوں سے ہی مل جائیں گے, اور پھر تمام ڈاکومنٹس کو پڑھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے. اتنی ڈیٹیل سے تو آپ موقع پہ نہیں, پھر آپ اس کو کہیں. اگر آپ کو ان کا واقعات کے جوابات کا پتہ ہے جو اس کے سوالات ہیں تو پھر تو دیں 100%. اگر نہیں پتہ, کہیں کو ڈاؤٹ ہے تو کہیں دیکھیں بھئی آپ نے یہ دے دیے, مجھے 1 دن 2 دن کا ٹائم دیں, میں متعلقہ قانون, یہ نہ کہیں کہ سینئر سے مشورہ, نہیں کبھی نہ کہیں. یہ کہا تو وہ یوں چڑیا کی طرح اڑ کے گیا. اسے کہیں کہ میں ذرا 2 دن اس کو متعلقہ قوانین کے ساتھ پڑھ کے آپ کا کیس تیار کر لوں, پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کے کیس کی نوعیت بتاؤں گا, سوالات کے جواب نہیں دوں گا. وہ کہے گا اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں, میں آپ کے کیس کی مکمل پھر آپ کو صورتحال بتاؤں گا کہ آپ کے کیس میں کتنی جان ہے اور کتنی جان نہیں ہے اور کس طرح اس کو کرنا ہے. تو پھر آپ اس کو 2 دن سینئر سے بھی شک مشورہ کریں, اس کو تو نہیں لے کے جائیں گے نا, اپنے طور پہ مختلف سینئر سے مشورہ کریں, متعلقہ قانون پڑھیں, کیس لا پڑھیں, پھر اس کے نوٹس بنائیں, پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد بیٹھ کے اس کو بتائیں کہ تمہارے کیس میں یہ ہیں باتیں اور یہ تمہارے حق میں باتیں ہیں. جو اس کی خلاف باتیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں جب تک وہ خود نہ پوچھے, اور اس کو جھوٹی تسلی بھی دینے کی ضرورت نہیں. اسے کہیں کہ بھی کیس آپ کا اچھا ہے, ہم کوشش کریں گے, باقی آگے اللہ کے نصیب ہیں, فیصلے اللہ نے کرنے. جھوٹی تسلیاں نہ دیں. آج کل کیا رو ہے کہ جب تک کلائنٹس کہتے ہیں جھوٹی تسلیاں نہ دیں کیونکہ رواج بن گیا تو کلائنٹ مطمئن نہیں ہوتے. دیکھیں جاتے ہیں جائیں, لیکن آپ جھوٹ نہ. میں تو اکثر کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی آپ کے کیس کو پڑھ لیا ہے, آپ کے کچھ پوائنٹس آپ کے حق میں ہیں, کچھ آپ کے پوائنٹس آپ کے خلاف ہیں, زیادہ آپ کے حق میں پوائنٹس ہیں, تو آگے لیکن ہم گارنٹی کچھ نہیں دیتے کیس کی. آگے ہم اپنی محنت پوری کریں گے. آگے میں ایک محاورہ دہراتا ہوتا ہوں کہ آگے پھر رب جانے یا جج جانے, یا جج کے ہاتھ میں ہے یا اس سے پہلے رب کے ہاتھ میں فیصلہ, یا رب جانے یا جج جانے. تو اس طرح آپ اپنی وکالت پہ توجہ دیتے جائیں, آپ اپنی محنت کرتے جائیں, آہستہ آہستہ ہر آتے دن کے ساتھ آپ کا اعتماد میں اضافہ ہوگا, آپ کے تجربے میں اضافہ ہوگا. بس بوریت اور جو ہے نا اس کو اپنے قریب مت آنے دیں, بوریت کو نہیں, اور مایوسی کو اپنے قریب مت آنے دیں. دیکھیں شروع ہر پروفیشن میں محنت ہے. آپ ایک پرچون کی بھی دکان کھول لیں تو شروع دن تو وہاں رش نہیں لگے گا, آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو یہ تو پروفیشن ایسا ہے کہ آپ کو سال 6 مہینے میں تو چیزیں سمجھ آنے لگیں گی, لیکن آپ کی مستقل مزاجی اس پروفیشن میں بہت زیادہ چاہیے باقی پروفیشنز کے نسبت. آپ کے سوالات مجھے ضرور لکھیے گا, آپ کے سوالات سے پھر میں آپ کو جواب بتاؤں گا, اور اس کے بعد پھر ہم ایک لیکچر کریں گے. یہ لیکچر تو مکمل ہو گیا کہ ابتدائی وکالت میں آپ ایک کامیاب وکیل کے کیسے بن سکتے ہیں. اور بھی ٹپس ہوں گی, میں نے تو اپنے آپ کو تجربہ شیئر کیا ہے, تو اور بھی ٹپس ہوں گی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. جب آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے تو آئے دن کے ساتھ آپ کو نئی باتیں پتہ چلیں گی کہ اس کو کیسے. لیکن مین بات یہ ہے کہ اپنی لائن اور لینتھ صحیح رکھیں, اپنے روٹین صحیح رکھیں, اپنی محنت صحیح رکھیں, اپنی دیانتداری صحیح رکھیں, اور جو ہے نا منفی رویے اور منفی اقدام اپنے جو ہے نا حربے استعمال نہ کریں وکالت میں. اللہ آپ کو ایک بہت اچھا اور کامیاب وکیل بنائے گا. آج جہاں ہم تھے کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا, یا کوئی کسی سے آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی کسی کی, اگر میرا شاگرد میری جگہ مجھ سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ میرا لگایا ہوا پودا مجھ سے زیادہ پھلدار بن گیا ہے اور مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا, خوشی ہونی چاہیے. تو آپ ایک اچھے وکیل بن جائیں گے آنے والے وقتوں میں. آج سے ابتدائی زمانے کے جو ہمارے جونیئرز تھے, جو میرے ساتھ کے کلیگز تھے, ان میں سے کچھ چھوڑ گئے, کچھ مایوس ہو گئے, کچھ پھر ہیں وکالت میں تو وہ اتنا نام نہیں بنا سکے, تو اتنی محنت نہیں کر سکے, اس پروفیشن کے مطابق نہیں تھے. تو پھر یہی ہے کہ 1 سال کے بعد اپنا ضرور تجزیہ کریں کہ میں وکالت مجھے چلانی چاہیے یا مجھے کسی اور طرف جانا چاہیے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ.